بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے دعائے انس اس کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خوش ہو کر مجھے خصوصی دعا عطا فرمائی کہ جس کی برکتیں میں دنیا کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ دعا میں یہ تھا کہ اللہ ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرما، ان کے مال اور ان کے اولاد کے اندر برکت عطا فرما، اور ان کو دین اور دنیا کی جو ہے حفاظت عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ظالم اور جابر شخص سے محفوظ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ یہ دعا جو ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں دعائے انس، یہ عنایت فرمائی۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا۔ اس باغ میں ایک خاص قسم کی مہک تھی جس سے مشک کی خوشبو جو ہے وہ آتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دعا دی اس کے کلمات یہ تھے کہ اللہ ان کے مال میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے اور انہیں تو بخش دیں۔ فرماتے ہیں 102 اپنی نسبی اولاد کو میں نے دفن کیا ہے اور میرے پھل سال میں 2 مرتبہ آیا کرتے تھے۔ اب میں اس دنیا سے جینے سے تنگ آ گیا ہوں، اب میں آخری دعائے مغفرت کا طلبگار ہوں، امیدوار ہوں، یعنی جنت میں داخل ہونے کا۔ یہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2، ترمذی شریف جلد نمبر 2، خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 کے اندر یہ دعا جو ہے وہ موجود ہے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنْ كُلِّ شَرِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے تو کوئی ظالم جابر اس کو دینی اور دنیاوی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نیز وہ مشکلات اور حادثات سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صبح و شام یعنی فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس دعا کو جو ہے 1 مرتبہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کی طرف ایک خط بھیجا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، ان کے پاس رہو اور ان سے اپنے معاملات کے اندر اچھی تجاویز لو اور ان سے فیض حاصل کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں انس بن مالک ایک دن حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حجاج بن یوسف مجھے اپنے استبل خانہ میں گھوڑوں کا معائنہ کرانے لگا اور تفاخر کے ساتھ کہنے لگا کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی ایسے گھوڑے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں میں کیا نسبت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں جہاد کے اندر جاتی، گوبر، پیشاب اور چارے پر بھی اجر تھا اور وہ سواریاں فخر اور غرور اور تکبر اور نمائش کے لیے نہیں ہوتی تھیں۔ اس پر حجاج بن یوسف ثقفی جو ہے وہ بڑا ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی ہوتی اور عبد الملک بن مروان نے تمہاری سفارش کے لیے خط نہ لکھا ہوتا تو میں تمہاری دونوں آنکھوں کے درمیان مارتا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حجاج بن یوسف تو مجھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھا دی ہیں، میں صبح و شام ان کو پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے کسی بادشاہ کے غلبے، شیطان کے شر اور کسی بھی درندے سے میں نہیں ڈرتا
وہ دعا جب میں پڑھتا ہوں اللہ مجھ سے مصیبتوں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ میرے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف یہ کلمات سن کر ہیبت زدہ ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے وہ کلمات سکھائے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہرگز وہ کلمات میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا کیونکہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ کے خادم حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ سے یہ کلمات پوچھے اور سیکھنے کے لیے عرض کی، تو آپ نے ان کو سکھائے اور کہا کہ میرے جدا ہونے کا وقت جو ہے وہ آ پہنچا ہے اور تیرے خدمت بجا لانے کی وجہ سے تمہیں میں یہ کلمات سکھا رہا ہوں، لیکن کسی ایسے بندے کو یہ دعا ہرگز نہ سکھانا جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہ رکھتا ہوں، بس انہیں صبح و شام پڑھا کر اللہ تعالیٰ تجھے ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ مختلف کتابوں کے اندر مختلف کلمات، ایک روایت میں نے یہ نقل کر دی ہے، دوسری میں آپ کو رسالے کے اوپر سے سامنے سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ کلمات آپ توجہ سے سن لیں اور ان کو اسکرین شاٹ لے کر ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور ان کو پڑھیں تاکہ لڑائی جھگڑے پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں ظالم جابر لوگوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ تو ذرا توجہ فرمائیں۔ یا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ لا یعطی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، دوبارہ بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ احد غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اجعلنی فی عیاذک من شر کل سلطان ومن الشیطان الرجیم، اللہم انی احترز بک من شر جمیع کل ذی شر خلقتہ وَأَحْتَرِزُ بِكَ مِنْهُمْ وَأُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ فَوْقِهِ مِثْلَ ذَلِكَ۔ آگے بھی ایک روایت، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ احد غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اجعلنی فی عیاذک من شر کل ذی سلطان ومن کل جبار عنید ومن الشیاطین الرجیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللهم إني أستجيرك من شر كل ذي شر خلقتهم وأحترز بك منهم وأقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن خلف مثل ذلك ومن يمين مثل ذلك وعن يسار مثل ذلك ومن فوق مثل ذلك ومن تحت مثل ذلك صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ جو ہے وہ دعا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ توجہ سے یاد کر لیں اور پڑھیں، مشکلات میں یہ آسانی کے لیے ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دعائے انس کی برکت سے مشکلات سے نجات عطا فرمائے، پریشانیوں بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔